إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس مختصر سے وقت میں ایک نہایت ہی اہم موضوع کی طرف شاید میں صرف اشارہ ہی کر پاؤں، اور وہ اہم ترین موضوع یہ ہے کہ ذکر الہی بے اثر کیوں ہے؟ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کی اصلاح کے لیے، اپنے بیماروں کی شفا کے لیے، رزق کی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے ہم خوب دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں اپنا اثر نہیں دکھا رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی سیرتیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی زندگیاں ہم دیکھیں، ان کی دعاؤں میں عجب تاثیر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کریں، فوراً آسمان پر بادل چھاتے ہیں، بارشیں نازل ہوتی ہیں. سانپ کا، بچھو کا انتہائی زہریلا اثر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، وہ اثر زائل ہو جاتا ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں، اس طرح کی بے شمار دلیلیں ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام دعائیں پڑھتے تھے، حالات بدل جاتے تھے. صحابہ کرام اللہ سے لو لگاتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی. آج والدین اپنی اولاد سے، یا اولاد کبھی اپنے والدین سے پریشان ہوتی ہیں، دعائیں کرتے ہیں لیکن اولاد میں وہ تبدیلی نہیں آتی. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ انہیں ہدایت دے. والدہ مسلمان ہو گئی. قبیلہ دوس کے سردار اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول میرے قبیلے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. پورا قبیلہ اسلام لے آتا ہے. لیکن آج وہ تاثیر ہماری دعاؤں میں نہیں رہی ہے.
کیوں، اس کے اسباب کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک حکم دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی اس سے زیادہ عظمت والی، آپ دیکھیے تلاوت قرآن یہ بھی ذکر ہے، نماز یہ بھی ذکر ہے، لیکن آگے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اتنی عظیم چیز اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج دیکھیے سماج میں ایسے بہت سارے افراد ملیں گے، گھر کا کوئی بیمار ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی آ کر کے دعا کر دے. آپ کی زبان میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے جو آپ کسی اور کے محتاج بن گئے؟ میری زبان میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے کہ میں کسی اور کو ڈھونڈوں اپنے سے بڑے انسان کو کہ وہ آ کے دم کرے؟ آخر وہ کیا کمزوری ہے؟ آئیے میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز، ایک سچائی ہے، کڑوی سچائی، کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے لگاؤ اور محبت نہیں رہی ہے. یہ بڑا اہم ترین سبب ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو لگاؤ، جو پیار اور جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں رہی. اور جب انسان اللہ کے ذکر سے بے توجہی اور لگاؤ کو ہٹا لیتا ہے، اللہ رب العالمین تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. ایک روایت آپ اپنے سامنے رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بندے کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے. جب بندے کو نہیں پڑی تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ جب بندے کو دلچسپی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے. آپ سوچئے ایک نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذرا سی توجہ ہٹنے پر اللہ رب العالمین اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے. تو جس قوم کے افراد فرائض کو چھوڑ دیتے ہوں، اللہ کی توجہ اس قوم کی طرف کیسے رہ سکتی ہے؟ جب فجر کی نماز میں آتے ہیں نا، افسوس ہوتا ہے. جو سماج میں دیندار مانے جانے والے وہ اگر نہ رہیں تو قوم کے اور افراد سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ یعنی اس پریشانی اور مصیبت میں اللہ اگر ہمیں یاد نہ آئے تو پھر کب یاد کرو گے اللہ کو؟ اللہ اس قوم کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی پر کبھی دھیان نہیں دیتا جو قوم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. تو یہ پہلا سبب، حالانکہ اس پر ایک تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. پہلا سبب کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر سے کوئی لگاؤ اور کوئی محبت نہیں ہے. الا ان یشاء اللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس سے بڑی چیز، اس سے بڑا حل اور اس سے بڑی آسانیاں اللہ رب العالمین نے کسی چیز میں نہیں رکھی. اور آپ دیکھیں اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں سے آپ ذکر کو نکال دیں، وہ عبادت عبادت ہی نہیں رہتی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر جو بے اثر ہو کے رہ گیا، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں جو نہیں دکھ رہی ہیں،
اس کا ایک بڑا سبب ہم جو ذکر کرتے بھی ہیں نا اسے سمجھتے نہیں ہیں. جو اذکار ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر اسے ہم سمجھ نہیں رہے, اور نہ سمجھنے کی وجہ سے دیکھیے اذکار کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی بتا دوں, 3 بڑے فائدے ہیں. ذکر سے انسان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. نمبر 2, ذکر سے انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں. اور نمبر 3, ذکر سے انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا ملتی. آج دیکھ لیجئے بڑے بڑے نمازی عبادت گزار ذکر کر رہے ہیں, نمازی بھی ہیں, تلاوت بھی ہے, لیکن یہ ذکر ان کے اخلاق کو نہیں سدھار پا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے میں جن 2 افراد کی بات کر رہا ہوں شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ بات ان کے لیے کہی جا رہی ہے, لیکن شاید یہ اصلاح کا ذریعہ بن جائے. ہے نمازی, عبادت گزار, لیکن جو گالیاں ان کی زبانوں سے سنی گئی ہیں, اللہ کی قسم صاحب ایمان اور صاحب غیرت آدمی اپنی نگاہ کو شرم سے مارے جھکا دے گا. یعنی اگر آپ کی عبادتوں نے آپ کے اخلاق کو نہ سدھارا تو آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادتیں انسان کے اخلاق کو سدھارتی ہے. یہی جو آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان بے حیائی سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ بڑی نشانی ہے. کس کام کا یہ ذکر؟ تو دوسرا سبب جو ذکر کے بے اثر ہونے کا, ہم ذکر سمجھتے ہی نہیں, ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, اور جب تک انسان سمجھ کے نہیں پڑے گا وہ چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. آپ کے موبائل میں ایک میسج آ جائے جس میں بڑی آفر ہو, انگلش میں لکھا ہے انسان سمجھتا نہیں ہے اسے ڈیلیٹ کر دے گا, پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے. جب پتہ ہوگا کہ سمجھے گا کہ یہ میسج میرے لیے آفر لایا ہے تب اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کا ذکر جو بڑی عظمت والے, فضیلت والے, درجات کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ذریعہ بنائے ہیں, سمجھتا ہی نہیں ہے, فائدہ کہاں سے پہنچے گا؟ تو یہ دوسرا بڑا اہم ترین سبب اللہ کے ذکر کے بے اثر ہونے کا, کہ انسان جب سمجھے گا نہیں تو فائدہ نہیں پہنچے گا. تیسری چیز دیکھیے, ہمیں یقین نہیں ہے دعا کی قبولیت کا, اور دعا کے بااثر ہونے کا, ذکر کے بااثر ہونے کا ایک بڑا اہم ترین سبب کہ انسان کے دل میں یقین ہو. آپ ایک مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں, یقین نہیں ہوتا, پتہ نہیں شفا ملے گی نہیں ملے گی, ٹھیک ہے پڑھ کے دم کر دیا. جس دعا میں اور جس ذکر میں یقین نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا. ایک رسمی انداز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ایک رسمی انداز میں دیگر اذکار پڑھ تو رہے ہیں, لیکن یقین نہیں ہے, بے یقینی کی کیفیت میں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام کو یقین کتنا ہوتا تھا پتہ ہے؟ ایک دعا جو بڑی معروف ہے صبح و شام کی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض. اس حدیث کے راوی کو فالج کا اٹیک ہوا, ابو داؤد کی روایت. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ روایت بیان کی کہ جو آدمی صبح و شام کو یہ دعا پڑھ لے گا اسے کوئی مصیبت تکلیف نہیں آئے گی, آپ بیمار کیسے ہو گئے؟ یقین کی کیفیت کتنی مضبوط تھی. کہنے لگے آج میں نے یہ دعا پڑھی ہی نہیں تھی, بھول گیا تھا. یعنی پڑھی ہوتی یہ دعا تو اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا, پریشانی نہیں آتی مجھے. آج اس مصیبت میں جو گرفتار ہوا ہوں, پریشانی آئی ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا. تو
بھائیو، جس قوم میں یقین نہیں ہوتا نا، اللہ اس کو کبھی بڑا مقام بھی نہیں دیتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. بے یقینی کی کیفیت میں کی جانے والی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اپنا اثر کبھی نہیں دکھاتی. انسان مریضوں پر دعا پڑھ کے دم کرے اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ سچ ہوگا، شفا ملے گی. لیکن اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ایمانی تربیت کی ضرورت ہے. 3 چیزیں ہوئی. چوتھی چیز، ذکر کثرت سے نہیں ہوتا. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کئی مقامات کو آپ پڑھ لیجئے، وقت نہیں ہے، نہیں تو وہ آیات پڑھ دیتا. ایک آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو. امام ابن الصلاح سے ایک سوال کیا گیا. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا جو بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. تو آدمی کثرت سے ذکر کرنے والا کب بنے گا؟ تب اسے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ملے. بڑا پیارا جواب دیا کہ انسان کثرت سے ذکر کرنے والا تبھی بنے گا جب اب صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے لے کر جتنی دعائیں جہاں جہاں پڑھی ہے وہ اس کا اہتمام کرے. تب جا کر کے وہ کثرت سے ذکر کرنے والا انسان بنے گا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہی ہے نا. اللہ ہدایت دے حفاظ کرام کو بھی، جو حافظ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ رمضان میں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. یعنی وہ رمضانی حافظ ہیں، ربانی حافظ نہیں ہیں. یعنی تلاوت قرآن کبھی کر لی، کبھی نہیں کی. کبھی جوش میں آیا تو ہم نے 10 پارے پڑھ لیے، اور کبھی کبھی کئی ہفتے گزر گئے ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے دیکھ لے. اللہ نے تو کثرت سے ذکر کا حکم دیا ہے اور ہم کبھی کبھی کر رہے ہیں. کبھی کبھی ذکر کرنے والے کی دعا بھی بے اثر ہوتی ہے اور اس کا ذکر کبھی اسے زندگی میں فائدہ پہنچائے گا ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں کثرت سے ذکر کا حکم دیا. ہماری کثرت دنیاوی باتوں میں، ہماری کثرت گناہ کے کاموں میں. تو بھائیو، کثرت سے اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے. ایک اور چیز، غیر مسنون اذکار. آج ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک یونیورسٹی میں جو بھی غیر مسنون اذکار آتے ہیں، ظاہر میں اچھے لگتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. وہی دعا انسان کو فائدہ پہنچائے گی جو مسنون ہوگی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا چونکہ اب وقت ختم ہو گیا. 2 چیزیں سرسری اور بیان کر دوں. دعا کا اثر اور دعا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اہم ترین چیز، انسان برائیوں سے بچے. برائیاں بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، وہ دعا اثر نہیں دکھائے گی. اسی لیے عربی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، قول الوقایۃ اہم شیء، پرہیز بڑی اہم چیز ہے. پرہیز نہیں ہے تو وہ چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور آخری چیز کہ انسان جو بھی عمل کرے ہمیشہ کرے. فرائض تو پڑھنا ہی پڑھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو وہ عمل بڑا پسندیدہ ہے، بڑا محبوب ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن روز کیا جائے. تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے دعاؤں میں ہماری زندگی کے تمام مسائل، تمام پریشانیوں کا حل رکھا ہے. آپ صرف صبح سے لے کر شام تک کی جو دعائیں ہیں اس پہ آپ غور کر لیں. دنیا کی کوئی پریشانی اور مصیبت ایسی نہیں ہے جس سے پناہ نہیں مانگی گئی، اور دنیا کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جس کا سوال اللہ سے نہیں کیا گیا. آج ایک اہم ترین موضوع یہ بھی ہے کہ ایک ایک دعا کو موضوع بنا کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے. یہ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں.
خطبہ دینے والوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ آج وہی عام موضوع لوگوں کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی جو پیاری دعائیں ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے سید الاستغفار پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کبھی خطبہ ہوا ہو،